اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری اسلامی ویڈیو کا موضوع ہجرت کا واقعہ ہے۔ جب کفار مکہ بہت تکلیف دینے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ہجرت کی اجازت عطا فرمائی اور اصحاب نے خفیہ روانہ ہونا شروع کیا۔ ایک روز کافروں کے سرداروں نے خانہ کعبہ کے قریب ایک مکان میں مشورہ کیا اور سب کی یہ رائے قرار پائی کہ قبیلہ قریش میں سے ایک آدمی منتخب ہو اور سب جمع ہو کر رات کو محمد کے مکان پر جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سب سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے خون بہا پر راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مشورہ سے آگاہ کر دیا اور حکم دیا کہ مدینہ ہجرت کر جائیں۔ آپ شب کو گھر میں تھے کہ کفار نے دروازہ جا کر گھیر لیا۔ آپ امانتیں حضرت علی کے سپرد کر کے گھر سے نکل گئے اور خدا کی قدرت سے کسی کو نظر نہ آئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا اور غار ثور میں جا چھپے۔ کافروں نے جب آپ کو گھر میں نہ دیکھا تو تلاش کرتے کرتے غار تک جا پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار میں داخل ہونے کے بعد مکڑی نے غار کے منہ پر جالا بنا دیا اور ایک کبوتر کے جوڑے نے آ کے غار میں انڈے دینے شروع کر دیے۔ جب کفار نے دیکھا تو کہنے لگے کہ اگر کوئی آدمی اس غار میں جاتا تو یہ مکڑی کا جالا ٹوٹ جاتا اور کبوتر اس غار میں نہ ٹھہرتا۔ اس غار کے متعلق قرآن پاک میں اس طرح آیا ہے، سورۃ التوبہ پارہ نمبر 11 آیت نمبر 40، جس کا ترجمہ یہ ہے۔ ترجمہ: اگر تم لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد اس وقت تک کرے گا جب کہ آپ کو کافروں نے جلا وطن کر دیا۔ جب کہ دو آدمیوں میں ایک آپ تھے جس وقت دونوں غار میں تھے، جب کہ آپ ہمدردی سے فرما رہے تھے کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک اس غار میں رہے، پھر آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا استقبال کیا۔ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں شوق میں نظم پڑھتی تھیں۔ تو دوستو، اللہ پاک ہم کو بھی اپنے دین پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔